سر اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کا اتنا طویل تجربہ رہا ہے شامی صاحب، ایک آج شاندار تقریب ہوئی فیلڈ مارشل کو کے آنر کے اندر، مگر ایک ملٹی ڈومین وار تو ہم لوگ ڈومیسٹک سیاست میں بھی لڑ رہے ہیں نا سر. اس کا ادراک میاں محمد نواز شریف کو آج کیوں نہیں ہے؟ اس کا ادراک آج آصف علی زرداری کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں. اگر کوئی خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی اشارہ ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے. انہوں نے بھی تو اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، اور ان کے بھی انہوں نے جو توپے ہیں ان کے رخ جو ہیں ان کی طرف یعنی موڑ رکھے ہیں. تو اگر وہ ان میں تبدیلی آتی تو ان میں بھی تبدیلی آ سکتی تھی. اور لیکن اگر وہ اسی طریقے سے بکٹک رہیں گے تو ظاہر ہے پھر تو مشکل ہو جائے گی. تو جہاں تک اب آصف منیر صاحب نے نیا منصب سنبھال لیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور جس طرح وہ آپ دیکھیے انہوں نے اپنا فرض تو ادا کیا ہے نا، دفاع کا حق ادا کیا ہے. جس طرح پاکستانی فوج نے پاکستان کا سر بلند کیا ہے اور 4 دن کی جنگ میں انڈیا کو جو شکست فاش دی ہے، تو اس کا تو میرا خیال ہے کہ ہم صبر اب بھی کھا رہے ہیں اور برسوں کھائیں گے. تو یعنی جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو کام کرنے دیں. اور اپنا کام جو ہے سیاستدانوں کا وہ اپنے طور پر کریں اور سیاسی طریقے سے کریں، اور ماضی سے سبق حاصل کر کے کریں، اور دیکھیں کہ ان کو کس قیامت کا سامنا رہا ہے کہ جب دوسروں کے لیے وہ اب قیامتیں برپا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو منیب، اگر کیا یہ جو شامی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اب ابتدا اور یہ جو انیشیٹو ہے یہ قیدی نمبر 804 کو لچک دکھا کے اپنے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی. بٹ the question is it too late for that؟ چاہے عمران خان ابھی اپروچ تبدیل کرے بھی، اس کی گنجائش ہے بھی. گو کہ وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ شاید خان کے لیے یہ ایک سیاست کی موت کے مترادف ہو، مگر قطع نظر اس سے گنجائش ہے بھی رائٹ ناؤ سر. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہ چلے بھی گئے تو اپوزیشن تو ختم ہو گئی نا سسٹم میں. ماضی میں بھی متعدد بار اپوزیشن سے بھی کام لیا گیا ہے، اب وہ آپشن بھی پھر ختم ہے. دیکھیے، کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی. وقت کی بہترین بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ہم سرٹنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حالات آ جائیں وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن دیکھیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد بے حد مقبول ہوئے، لیکن انہوں نے ایک نیا شوق پال لیا فوج سے لڑائی کرنے کا. میں اس وقت بھی بحیثیت صحافی یہ کئی جگہ سوال کرتا تھا کہ خان صاحب کو اس کولیجن کورس پہ، اس ٹکراؤ کے رستے پہ کون لے جا رہا ہے؟ وہ خود جا رہے ہیں یا ان کو کوئی دھکیل رہا ہے؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہیں شوق چڑھ گیا کہ میں نے فیلڈ مارشل جو آصف منیر صاحب ہیں ان کو آرمی چیف نہیں بننے دینا. دیکھیے، یہ اس کی بنیاد وہاں ڈلی ہے. پھر جو کچھ پے در پے ہوتا رہا ہے، اور پھر جو عمران خان صاحب کے حصے میں بہت سی چیزیں آتی نہیں ہیں، انہوں نے سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے پاس پریکٹیکلی آپ دیکھیں، سوائے غیر مشروط مفاہمت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی اپنے آپشن نہیں سوشل بچا، میڈیا یا آن انکنڈیشنل فلاٹ اپیزمنٹ یا ہاں جی اگریمنٹ. اگریمنٹ ہے. آپ اپنے سوشل میڈیا کا منہ بند کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں یہ یوٹیوبرز اور ولاگر سے جو صرف ڈالر کمانے کے لیے عمران خان صاحب کو بحیثیت پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. جو زہر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کی یا ان کی پارٹی کے اکاؤنٹ سے جاری ہو رہا ہے، وہ ان کی جماعت کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے اس وقت زہر قاتل ہے. کل کا تو اللہ کو پتہ ہے نا جی کہ کل کیا ہونا ہے، لیکن آج تو وہ زہر قاتل ہے. جس امید میں بیٹھی ہوئی تھی تحریک انصاف کے جی وہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، تو جی پہلے یہ سوچتے رہے، پھر پروپیگنڈا بھی ہوا اس کے اوپر کہ جی دیکھیں وہ تو 2025 میں جی ان کی اسٹینٹ پوری ہو جائے گی. وہ پچھلے سال قانون ترمیم ہو گئی، وہ 5 سال ٹرم ہو گئی. مگر منیب 2027 اب دیکھیں نومبر نا، تک ویسے چلا گیا معاملہ. اگلی ٹرم اور اگلا الیکشن 2029 کے اندر ہے. اگلی ٹرم 2030 کے اندر ڈسکس ہوئے گی. وہ ایک نئی حکومت ہوگی، ایک نیا وزیر اعظم ہوگا. اس کے اندر ایز آف رائٹ ناؤ تو پی ٹی آئی کے کہیں بھی آنے کے چانسز نہیں دکھ رہے. سو یہی بات ہو رہی ہے کہ جس لچک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی. جس طرح معافی کی بات کر رہے ہیں، جس انکنڈیشنل اپیزمنٹ کی، وہ تو خان صاحب کی ابھی پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے. سو از آل آف دا سیم فار ناؤ فار دا نیکسٹ 5 اور 10 ایئرز. دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ امید تھی تحریک انصاف کو کہ یہ ہو جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی، وہ ختم ہو گیا. فوج میں تو سرٹنٹی آ گئی ہے، پہلے بھی تھی. کیا پہلے سیاست میں ٹرم بھی بڑھ گئی سرٹنٹی ہے؟ 5 میں آپ سال. سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. پی ٹی آئی کے لیے تو وال پہ دیکھیے ہاں جی، میں گزارش میں اگر میں پورا جواب اپنا کر سکوں کہ تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بات کلیئر ہے کہ ان کے لیے کوئی سلور لائننگ کہیں نہیں ہے. ان کے لیے رستہ بند ہے، اور رستہ واحد
غیر مشروط معافی یا غیر مشروط مفاہمت ہے اگر وہ آفر کریں، تاکہ یہ جواز ختم ہو اور کچھ سسٹم میں کوئی کنسیشنز پیدا ہونا شروع ہوں، چاہے ان کے لیے یا ان کم از کم ان کی اہلیہ سے اس کا آغاز ہو، جو کہ پیدا ہونی چاہیے. یہ اس تناؤ یا کھچاؤ کے اندر تو نہیں معاملہ میں چل سمجھ سکتا گئی نا، سر، میں آپ لیکن سے پوچھ رہی ہوں سرٹنٹی تو آ بصورت گئی ہیں. دیگر، بصورت دیگر شہباز شریف اور مریم صاحبہ اور آصف علی زرداری اور بلاول ہی ہیں. they will be the other option, the relevant option, 5 years 10 years. دیکھیے فی الحال تو جو ارادے ہیں وہ تو یہ ہے کہ 2029 سے بھی آگے اسی نظام کو چلایا جائے اور یہی چہرے آپ کو نظر آئیں، لیکن یہ پلاننگز ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا جی اینڈ میں کیا ہونا ہے. لیکن فی الحال تو ارادے یہ ہے کہ اس معاملے کو بہت آگے تک چلایا جائے اور کم از کم یہ جو کام ہے اس کو 2029 سے بھی آگے لے جایا جائے. اور منگل ہے کل کوئی ملاقاتیں بھی نہیں کرائی جائیں گی عمران خان صاحب سے؟ ابھی تک تو یہی خبر ہے. نہیں جی، مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال ہو جائے ملاقاتیں تو بہت اچھی بات ہے. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے تو بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ملاقات فوری طور پر ہو سکے. تو شامی صاحب جس بصورت دیگر والی آپشن پہ میں بات کر رہی تھی، جس طرح منیب نے بتایا کہ پھر یہی لوٹ ہے اگلے 5-10 ایئرز فور جو بھی ایک نظر آتا دکھ رہا ہے، اس اسٹیبلٹی کے اندر ہی ان کی اپنی جو بقا ہے وہ گارنٹیڈ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کی حالیہ پوسچرنگ ہے ان کو انحصار نہیں کرنا چاہیے اتنا؟ ٹو مچ چینجز ٹو سون ان پاکستانی پالیٹکس. دیکھیے اب 5 سال اور 10 سال میں کیا ہوگا، کون کہاں ہوگا، کون کیا کرے گا، کون کتنا پیچھے ہٹے گا، کون کتنا آگے جائے گا، یہ ذائچہ بنانا تو بہت مشکل ہے. اور پاکستان کے ماضی پہ اگر آپ نظر رکھیں تو اس طرح کا ذائچہ تو بنایا ہی نہیں جا سکتا. جو خان صاحب کی ذمہ داری دیکھیے، بینظیر بھٹو نے اپنا راستہ خود بنایا تھا، نواز شریف صاحب نے اپنا راستہ خود بنایا تھا اور اپنی اننگ خود کھیلی تھی. اسی طریقے سے خان صاحب کو اپنا راستہ بنانا پڑے گا، مشکلات میں سے نکلنے کے لیے کہ تدبیر کرنی پڑے گی. اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ صرف الجھانے کا یا الجھنے کا نام نہیں ہوتی. لیڈرشپ جو ہے اپنے اہداف مقرر کرتی ہے، پھر انہیں حاصل کر کے دکھاتی ہے. اس لیے جو لیڈر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اور آپ جو ہیں وہ کوئی معاونت تو اس کی کر سکتے ہیں لیکن اس کو لیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بات خان صاحب کو مد نظر رکھنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے لیے تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی دوسرا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ٹھیک. اور آخری سوال منیب بتائیے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی لنڈن میں موجود ہیں، ادھر شہزاد اکبر اور میجر آپ کے ریٹائرڈ جو عادل راجہ، ان کی حوالگی کا معاملہ زیر بحث ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس، یا لیگلی سپیکنگ یہ ابھی باتوں تک کی بات محدود ہے، یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھوس نکلے گا؟ دیکھیے جو بڑا ایک تگڑا قسم کو ڈاسیر تو ایکسچینج انہوں نے کیا تھا with the concerned authorities، اور وہ اب شاید جوڑنے گئے ہیں برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو، عہدیداروں کو، اور آئی تھنک وہ فارن سیکرٹری سے بھی ملیں گے اور اس ہوم آفس میں بھی ان کی بات ہوگی کہ آپ یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کر یہ انتشار لوگ برپا کرتے رہے with absolute immunity. بٹ ایشو یہ ہے کہ ایز فار ایز آئی نو شہزاد اکبر صاحب کی بھی ڈوئل نیشنلٹی ہے، ان کے پاس بھی پاسپورٹ ایک اور ملک کا بھی ہے، ایک یورپین ملک کا ہے، تو بڑا مشکل ہوگا ان کو وطن واپس لانا. جہاں تک عادل راجہ کی بات ہے، عادل راجہ تو از ان ڈیپ ٹربل. وہ تو آج لندن ہائی کورٹ سے بھی جو فیصلہ آیا ہے غیر تو مشروط معافی پاکستانی مانگنے رقم کا. کے مطابق اور 13 کروڑ روپے کی پینلٹیز ڈل گئی ہیں. تو وہ تو ظاہری بات ہے جھوٹ کا انجام یہی ہوتا ہے. عادل راجہ کو شاید کی حوالگی ٹیکنیکلی تو مشکل نہیں ہونے چاہیے، بیکاز وہ تو ایک ڈکلیئرڈ سرٹیفائڈ جھوٹا آدمی ہے، اور اس نے جو پروپیگنڈا وہاں پر پھیلایا ہے تو اینڈ ہی از وانٹڈ بائی لا. تو یہ تو ہے. باقی شہزاد اکبر صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیشن تو کافی تگڑا ہے محسن نقوی صاحب کا، بٹ دیکھیے اس کے اندر لیگل کمپلیکسٹیز آتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا اس طرح سے لوگوں کو ایکسٹریڈائٹ کرنا، انلیس کہ کوئی بہت اوور دا ٹاپ جا کر حکومت پاکستان کی یا محسن نقوی صاحب کی مدد کرے. سو فی الحال تو آئی تھنک ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے.